رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت اس قدر بلند مقام پر حضرت جبرائیل لے گئے کہ جہاں سے آگے خود حضرت جبرائیل کا جانا ممکن نہیں تھا، محالات میں سے تھا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یہاں تک میری حد تھی، اس حد کو تجاوز نہیں کر سکتا۔ لو دنوت انملتن، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں لحترقت، تو میں جل جاؤں گا۔ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس سے ایک لحظہ اور ایک معمولی سا قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ لہٰذا یہ آگے کا سفر، یہ کمال کا سفر، یہ معراج کا سفر، یہ قرب کا سفر آپ ہی کو طے کرنا ہے، اور آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی پر پہنچتے ہیں، اس بلندی پر پہنچتے ہیں کہ جسے قرآن مجید ان الفاظ میں یاد کرتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اس قدر انہیں بلند لے جایا گیا کہ جہاں عرش کی پیشانی کے دائیں جانب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ وہاں مکتوب ہے، مکتوب عن یمین العرش، کیا مکتوب ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین نجات کی کشتی ہے۔ یعنی عرش کے اس دائیں جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے وقت مشاہدہ کیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جو حسین ابن علی کی مجالس عزا میں آئے گا اسے ہدایت مل جائے گی، جو حسین ابن علی کی ان نجات کی کشتی پر سوار ہوگا، ان مجالس عزا میں ان فرش عزا پر آ کر بیٹھے گا، تو گویا وہ نجات کی کشتی پر سوار ہو چکا ہے اور اب اسے ہدایت مل گئی ہے۔ اب اس کا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ یہ گنہگار ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے گنہگار کہیں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے ٹیڑھی نگاہوں سے مشاہدہ کریں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے مندرس پھٹے پرانے اور قدیمی لباس کو دیکھ کر اس سے کراہت محسوس کریں۔ یہ حسین ابن علی کا مہمان ہے، آپ کے فرش عزا پر آیا ہے، جس کیفیت سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس عقیدے اور جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہاں درس حریت لینے کے لیے آیا ہے، یہاں درس دین لینے کے لیے آیا ہے، یہاں عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسے حسین ابن علی نے وہ کمالات عطا کرنے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اسے بری نگاہوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ناقص سوچ سے اس شخص کو گنہگار کہتے ہیں، ناقص سوچ سے کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ ہم کیا جانیں کہ کس کو حسین ابن علی نے اپنی کشتی نجات پر سوار کر کے اسے نجات عطا کرنا ہے اور کسے اپنی کشتی نجات پہ سوار نہیں کرنا۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔